راجہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا راج صاحب، اچھی خبریں تو آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھی ہمارے لیے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں چلنا شروع ہو گیا نا. اچھا. جو ملک ریاض صاحب ہیں بحریہ ٹاؤن والے، ان کے لیے سانسیں بند ہو چکی تھیں، حالات خراب ہو چکے تھے، اور سنا ہے کہ ان کی صحت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی دبئی میں، لیکن اچانک سے ان کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت وہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. اور آج خبریں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ معاملات ڈیل ہو چکے ہیں. اپنے احسان حقانی صاحب جو ہیں، حسین حقانی صاحب سوری، انہوں نے بھی لکھا اس کے بارے میں. اور پھر اور بھی جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے ہیں عبداللہ حمید گل، انہوں نے پوری کارروائی لکھ دی ہے کہ 15 جولائی کو کراچی میں لینڈ کریں گے، زرداری صاحب کے ہاں ٹھہریں گے، پھر معاملات سارے طے ہوں گے، پھر وہ اسلام آباد آئیں گے. تو یہ تو بڑی گہری خبریں آ رہی ہیں. تو آپ شہر میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں شاہ جی، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کی ڈیل تو کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونے جا رہی ہے نا. ایسے ہی ہے نا، وہ پچھلے دنوں ہمارے دوست نے خبر بھی دی تھی کہ انہوں نے کوئی خط شط لکھا ہے، معافی مانگی ہے. اور پھر ساتھ آپ یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ ملک ریاض صاحب زرداری کے پاس ٹھہریں گے. ہاں، لیکن یہ خبر کے اندر تو یہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ میری خبر تو ہے نہیں ہے، تو میں نے تو پڑھا ہوا آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے اور ان سب نے مل کر یہ جو سارا معاملہ اس کو حل کروایا. ملک ریاض صاحب والا جو معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں زرداری صاحب کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے تحفے کے طور پر. یہ تو اب پتہ نہیں، کیونکہ یہ تو خبریں آ رہی ہیں نا کہ ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں. اچھا شاہ جی دیکھیں، پتہ ہے کہ میں ایک دن نہیں آیا، آپ نے ادھر ادھر سے خبریں دیکھیں نا، مجھے بھی خبر دینا سر. نہیں مطلب کہ جب آپ نہیں آئیں گے تو لازمی تھوڑی ہے کہ پیاسا جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں کنویں کی تلاش میں نکلتا پھرے گا نا. چلیں پھر میں چلیں پھر دیکھیں. اچھا بتائیں کیا خبر کیا؟ دیکھیں جناب، خبر یہ ہے، دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں اعزاز سید صاحب، وہ اپنی خبر کے اوپر قائم ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب نے آخرکار کہاں رکاوٹ ڈالی ہے اس حکومت کے کسی بھی معاملے کے اندر، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک اس وقت ہائبرڈ نظام ہے، کس جگہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے کہ وہ زرداری صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. یہ کام ہے. آپ جب نہیں آئے تھے کیونکہ آپ لاپتہ افراد میں زیادہ شمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی. تو پرسوں طاہر ملک صاحب کے ساتھ یہی سوال میں نے کیا کہ وجہ کیا بنتی ہے کہ جس بنیاد پر ان کو ہٹایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میکسیمم ایک تو یہ ہے کہ جو سندھ میں جو کنالز کا ایشو ہے اور یہ جو بات ہے تو اس پر تھوڑا بہت اختلاف، اور پھر قومی اسمبلی میں اور جو ایوان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا زرداری صاحب نے، تو وہاں پر تھوڑے سے وزراء کھڑے ہوئے. اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب کے اندر یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس کرتے ہیں آخری حد تک. ٹھیک ہے، پھر بعد میں کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں، لیکن آخری حد تک چلتے رہتے ہیں، ریزسٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن شاہ جی سائڈ لائن پہ کچھ اور چیزیں بھی تو چل رہی ہیں نا. اب یہ خبریں کہاں سے آنا شروع ہو گئی تھی؟ کامران شاہد صاحب نے خبر دی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جا کر اڈیالہ جیل میں ملنا چاہتے ہیں. تو پھر تردید کی اس کی پہلے عرفان صدیقی صاحب نے، اور اس کے بعد پھر تردید کی جناب اسحاق ڈار صاحب نے. تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب سے کیوں ملیں گے نواز شریف صاحب جا کے؟ اچھا ہاں دیکھیں اب یہ آپ کا سوال ہے نا. دیکھیں اس کے اندر دیکھیے یہ معاملات آج کے دن کے شروع نہیں ہیں، یہ چیزیں بڑی انٹر لنک ہے آپس میں. 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جو پہلی آفر ہوئی تھی نا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ جناب اعتزاز احسن صاحب نے لطیف کھوسا صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور اسی رات کو کیا تھا جب یہ نتائج آ رہے تھے. اچھا. اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر کی گئی تھی کہ ابھی اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے یا نہیں آ سکتے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا صدر لے آئے، اور ہم جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم لے آتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صدارت ہماری مان لیں، آپ وزیر اعظم لے آئیں. اس قسم کی آفر کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جگہ فی الحال وقتی طور پہ کسی کو وزیر اعظم لے آئے. اور جیسے آپ کو یاد ہے وہ شہباز شریف صاحب جب 2008 کے الیکشن کے بعد کھوسا صاحب آگے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد پنجاب میں وہ آگے تھے، بالکل اسی قسم کی بات پیپلز پارٹی نے کی تھی. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں، یا چاہے آپ انہیں کہیں کہ وہ شاید اس طرح سے پاکستانی سیاست کے معیارات، بلکہ دنیا میں آپ دیکھیں نا جو قیادتیں اس وقت آ رہی ہیں، مودی صاحب ہو گئے یا ٹرمپ صاحب ہو گئے یا عمران خان، ایون جو بورس جانسن جب برطانیہ کے فرانس کے نا، تو عمران خان صاحب نے کہا جی یہ تو ہمارے بنیادی ان چیزوں کے جو ہے نا وہ مطلب یعنی خلاف ہے، ہم کسی اس طرح سے، انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ہم نے لینا ہے. خیر اس کے بعد پھر چیزیں کس طرح سے ہوئی آپ کے سامنے ہیں. اب یہ معاملہ انٹر لنک ہے. ابھی میری اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا ہے کہ جب تقریباً 1 ماہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے
ملاقات کی ہے ہاسپٹل میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے. انکنفرمڈ اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ وہ بیمار تھے, ہارٹ کی انہیں تکلیف تھی. تو سعد رفیق صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کے گروپ میں ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے نا, اور اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ایک تو وہ ہار بھی گئے تھے اور ویسے بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا گروپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہے. نہیں, ہارنے کے ساتھ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم بھی کیا تھا. جی. تو انہوں نے جب ملاقات کی, اور اس کے بعد پھر ایک ملاقات ہوئی بیرسٹر سیف صاحب کی رانا ثناء اللہ صاحب سے. اچھا, یہ تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اچھا, اب یہ چیزیں انٹر لنک اس طرح سے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب موجودہ آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے. یہ بالکل کنفرم اطلاعات ہیں کہ نومبر 2027 سے آگے وہ کسی صورت نہیں جانا چاہتے. عمران خان صاحب کو پہلے بھی جو آفرز کی گئی ہیں خواجہ سعد رفیق کے ذریعے وہ یہی تھا کہ آپ نومبر 2027 تک معاملات کو مانیں, اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کیوں نہیں دینا چاہتا میاں نواز شریف صاحب نومبر 2000 کے پاس کیا چیز ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں, وہی دیکھ رہے ہیں نا تمام تر چیزوں کو. تو میاں صاحب کیونکہ اپنا بیانیہ کھو چکے ہیں نا, ووٹ کو عزت دو اور ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. نہیں, مسئلہ کہ وہ کھو تو چکے ہیں, وہ صحیح بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہباز نواز شریف صاحب کی اتنی چلتی ہوتی تو اس وقت وزارت عظمیٰ کے سنگاسن پر تو وہ بیٹھے ہوتے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ چلتی نہ چلتی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہی نہیں تھے نا. چلنے نہ چلنے کی بات نہیں ہے, میں نے کہا کہ وہ نہیں یہ چاہتے. چلے دینا نکال دیتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے, ان کو اس بات کا احساس ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور کئی دوسرے لوگوں کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے خواجہ سعد رفیق ہیں یا جاوید لطیف ہیں یا ایک اور لوگ ہیں, یہ ٹی وی پہ اکثر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں اس قسم کی نا کہ میاں صاحب سے یہ بیانیہ چلا گیا, اور کئی دفعہ وہ عمران خان صاحب خرم دستگیر نا شاید خاقان وہ اس قسم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیے نا, اب چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی, تو چودھری نثار صاحب یہی تو عرض کر رہے تھے 2017 میں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں, تو انہوں نے تو اپنا اسی موقف پہ ہیں, پھر بھی شہباز شریف صاحب ان کے پاس جا رہے ہیں. تو کیا کوئی حکومت مشکل میں ہے؟ کیوں کہ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے پاس اور میاں صاحب کی اجازت کے سوری وہ جو نثار صاحب کے پاس, تو ظاہری بات ہے وہ میاں صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتے. تو کیوں میاں صاحب اور پھر چودھری نثار صاحب, جہاں عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کوئی تقریباً 50-55 سال پرانے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے جس کالج میں, وہیں میاں صاحب کے بھی 1985 سے دوست ہیں, اور اس 1985 سے ہی وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب ہیں. تو چودھری نثار صاحب سے جو ملاقات ہے, یہ بھی کچھ ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ کہا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ خان صاحب آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, میں 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکا, آپ نے بھی اگر 2/3 اکثریت لے لی تو آپ نہیں کچھ کر سکتے, تو چیزیں ہم نے مل جل کے کرنی ہیں. اور یہ بات تو ایک عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف جی لیکن جی بالکل وہ بات کہہ رہے ہیں, پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں. بنظیر بھٹو یہ بات نواز شریف کو سمجھاتے ہیں, نواز شریف یہ بات عمران خان کو سمجھا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک نئی چیز ہے نا, وہ کیا, وہ اس کے اندر نئی چیز یہ ہے کہ میاں صاحب یہ جو نومبر 2025 تک موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت تھی, جو کہ پہلے آئین اور قانون کے تحت تھی 3 سال, اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آپ کو پتہ ہے قانون سازی کی گئی تھی, اور اس کے اوپر اس وقت کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کر گئی تھی, باقی جماعتوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا, اور بعد میں لوگوں نے شور بھی کیا کہ جناب پی ٹی آئی نے اندر رہ کر کیوں اس کی مخالفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ تھا جیسے باجوہ صاحب مولانا فضل الرحمان نے بعد میں کہہ دیا تھا, میں نے کہا پی ٹی آئی والوں سے کہ تم لوگوں نے بس وہاں سے نکل جانا ہے. اچھا, اب اس وقت اب دیکھیں, اب یہ تمام تر چیزیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, یعنی ان کی روایتی سیاستدانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو لڑائی تھی نا, روایتی سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے اس میں کافی کچھ کھو دیا اپنا اسپیس سیاستدانوں نے. اور اس دن جیسے کہ ہم یہاں احمد اللہ جان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں جی اس میں ایک رول عمران خان صاحب کا بھی ہے, جب وہ تھرڈ فورس کے طور پہ سامنے آئے, ہم میثاق جمہوریت سائن کر چکے تھے یہ وہ, تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑے سے ایک لینڈسکیپ اس کا ہم نے بڑھانا ہے وہ بیسیکلی. لیکن راج صاحب جو آپ لینڈسکیپ بڑھا رہے ہیں اتنا بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کو خواجہ سعد رفیق صاحب کے ذریعے, شاہ محمود قریشی نے جو خط لکھا ہے نا, وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو انہوں نے 5 لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم مذاکرات شروع کریں, پہلے سیاسی جماعتوں کی, پھر ادارہ جاتی سطح پر, اور اس کے بعد پھر یہ جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے چودھری نثار صاحب سے, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ جو زرداری صاحب کو صدارت سے ہٹانے کی باتیں ہیں نا, یہ بھی نون لیگی سرکل سے لیک ہوئی ہیں. اس میں ایک تھیوری تو یہ ہے نا کہ اسٹیبلش, جیسا کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ شاید موجودہ جو آرمی چیف ہے وہ صدر بننا چاہتے ہیں,
لیکن سوال یہ ہے نا کہ وہ صدر بن کے ایسی کیا چیز ہے جو ابھی حاصل نہیں کر پا رہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو وہ صدر بن کے کرے گی. اس کا ایک اور اینگل بھی ہے, یہ وہی اینگل ہے. زرداری صاحب کو ہٹا کے پھر آپ کی جی میری اطلاعات جو ہیں جو آفر کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو, یہ نون لیگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو آپ اگلے 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنانے کے اوپر راضی ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو صدارت مل سکتی ہے. جی یہ خبر ہے اس کے اندر. اچھا جی بالکل 100% نہیں, یہ خبر ہے, یہ خواہش ہے؟ نہیں بالکل خواہش نہیں ہے, یہ بالکل خواہش نہیں ہے, یہ بالکل. صدر کون ہوگا تحریک انصاف؟ جی یہ دیکھیں نا, یہ نکتہ ہے نا, کیونکہ خان صاحب جب باہر نہیں آئیں گے تو صدر کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں تو پہلے, اس لیے میں نے کہا تھا بیک گراؤنڈ آپ کو. ویسے بھی ایک سزا یافتہ شخص پاکستان کا صدر بن سکتا ہے. جی دیکھیں نا, وہ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. نہیں تو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے, مطلب سزائیں ہٹ جایا کرتی ہے نا, وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایشو اس وقت وہ ہے, مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات پیپلز پارٹی کی عمران خان صاحب نے نہیں مانی تھی وہ نون لیگ کی کیسے مانیں گے. اس کے اندر مین چیز یہ ہے, دیکھیے جو کہ مطلب ڈیبیٹ کے قابل ہے, مطلب نون کے ساتھ براہ راست ٹکرا ہے نا. جی زرداری صاحب کے ساتھ ٹکر تو دوسری اس میں ہے. دیکھیے اس میں کچھ اور چیزیں نا, جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ میاں صاحب یہ فیل کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ اپنی سپیس کھو چکے ہیں, اسی طرح سے اوورال جو سیاستدان ہیں وہ اپنی سپیس کھو چکے ہیں, اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ شیئر جو ہے وہ 266 کے ایوان میں پنجاب کا کم کیا جائے گا. نئی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق جو بڑے حیران کن ہیں, جن کے مطابق بلوچوں کی آبادی بڑھ گئی ہے, اندرون سندھ بھی آبادی بڑھ گئی ہے, لیکن پنجاب اور KPK میں اس طرح سے آبادی نہیں بڑھی. اس پر کچھ لوگ سپریم کورٹ بھی گئے تھے, جو کہ انتہائی غیر روایتی. آپ کو پتہ ہے پٹھانوں کی آبادی پوری ایک تاریخ ہے کہ جو زیادہ ہوا کرتی ہے, لیکن اب اس کے بعد جو ریشو بن رہا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پنجاب کی نشستیں 141 سے کم کر کے 132 یا 33 کی جا سکتی ہیں, بلوچستان کی نشستیں 14 سے بڑھا کر 20-21 کی جا سکتی ہیں, جو ریشو بن رہا ہے اگر ہم 266 ہی برقرار رکھتے ہیں تو. کیونکہ پھر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ شیئر تقسیم کرنا پڑتا ہے نا, کہ 100 میں سے کتنی آبادی کس صوبے کے پاس ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خود کو جو مضبوط کر رہی ہے, فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہے, وہیں میاں صاحب کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی کسی حد تک اس بات کا احساس ہوا ہے کہ سپیس کم ہوتی جائے گی. لیکن زرداری صاحب کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایسے آلائی تھے جو کہ بلوچستان اور اندرون سندھ میں مل کے چلتے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا ایک ہلکا اثر ہے, تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے بلوچستان کے اندر جو آپ کو پتہ ہے وہاں کے جو نتائج آتے ہیں یا بلوچستان کے اندر جو حکومت بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے, ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوا. یہ تو ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فاٹا والی نشستیں, ایکس فاٹا والی نشستیں, سینٹ کے الیکشن اور بلوچستان کے الیکشن ہمیشہ سوالیہ نشان ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر اور GB کے الیکشن کے بارے میں بھی یہی والی بات کی جاتی ہے. پروڈیوسر نے گھڑی کی طرف بھی اشارہ کیا. ہاں, یہ پروڈیوسر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا بہت پاکستان کے کچھ خاص حلقوں کے خلاف دبے لفظوں میں باتیں کر رہے ہیں. نہیں بالکل ایسی نہیں. میں آپ کو پتا ہے ابھی بالکل بھی لاپتہ نہیں ہونا چاہتا. ایک دن میں کسی جگہ گیا تو آپ نے کہا میں لاپتہ ہو گیا. نہیں, لاپتہ افراد مطلب. اچھا دیکھیے جناب, اچھا یہ نہیں, آپ کی جو میں نے گفتگو سنی ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ میرے پاس یہ والی خبریں نہیں ہیں. میرے پاس یہ والی خبریں تو ہیں کہ ہاں اس وقت سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا اور بیک گراؤنڈ میں یہ والی بات کہی ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس وقت یہ چاہ رہی ہیں, عمران خان صاحب کے بارے میں تو کلیئر نہیں ہے, لیکن باقی جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی میثاق جمہوریت ٹائپ کوئی چیز ہو جس کے اندر سارے شریک اقتدار بھی ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم اپنی جو زمین ہے جو سکڑتی جا رہی ہے اس کو دوبارہ سے جو کم از کم موجود ہے اس کو تو کور کریں. دیکھیے قومی حکومت فارمولہ بھی یہی ہمیں بتاتا ہے. ماضی میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. محمود خان چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے قومی حکومت پہ بات کریں گے, اور اس حکومت کے جو اگلے 2 برس ہیں اس دوران وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے الیکشن کی ہے مین بات. اگلے الیکشن اگر یہ 5 سال اسمبلی پورے کرتی ہے نا تو ہوں گے 2029 کے اندر, لیکن اس سے پہلے کیا ہونا ہے
نومبر 2027 تک موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں. تو نقطہ کیا ہوا کرتا ہے ہمیشہ پاکستانی پولیٹکس کا ہمیشہ سے کہ جب الیکشن ہوگا اس سے پہلے نیا آرمی چیف کون ہوگا. تو یہی وہ نقطہ ہے میاں صاحب کا کہ نومبر 2027 کے اندر جب موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ختم ہو جو کہ اب 5 سال ہو گئی ہے اور اس سپیس کے ساتھ جو کہ سیاسی جماعتیں کھو چکی ہیں اور بالکل شہباز شریف صاحب جیسے جو وزیر اعظم ہیں وہ اگلے 5 سال بھی دینے کے لیے ہمیں تیار نظر آتے ہیں. مارکیٹ میں یہ چیزیں تو گردش کر رہی ہیں نا, تو معاملات 2027 سے 2032 تک چلے جائیں گے کہ موجودہ آرمی چیف پھر 2032 تک رہیں گے. اور پھر اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ صدر کیوں بننا چاہیں گے جب اس طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. لیکن ایک بات تو یہ بات مانے نا کہ پاکستان کے حالات میں جو ایک تھر تھلی تھی, ایک جو بے چینی تھی, ایک اضطراب تھا, پریشانی تھی, اب بڑی حد تک وہ جو ہے سکون کے اندر آ گئی ہے. وہ جو گرد اٹھی ہوئی تھی وہ اب ایسا ایسا بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی قدرے اطمینان بخش ہے. اخباروں میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں پر تھوڑا سا لوگوں کو تحفظات ہیں, بجلی اگرچہ کہ بہت سے علاقوں میں 48 گھنٹے نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مستقبل کے لیے اور وسیع تر مفاد میں وہ برداشت کر رہے ہیں. دیکھیں شاہ جی, میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا تھا, چاہے عمران خان صاحب کا دور حکومت جو کسی کو, میں تو کبھی اس پہ بات نہیں کی مہنگائی یا باقی چیزیں, یہ سب میرے نقطہ نظر سے مارکیٹ فورسز کے اوپر ہوتا ہے. اس میں ہم حکومت اور باقی چیزیں مزید رائے سے برائے تفلا رہے ہیں. اس کو اس کو یہی ختم کریں. اور آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ بالکل بات آخری یہی ہے کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیے, ابھی اگر آپ اس کے اوپر آپ نے کلوزنگ کر دینی ہے, مزید بات نہیں کرنی اس میرے جملے کے بعد, کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تینوں عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو اصل میں تو میرا تو نقطہ نظر یہ ہے, اور جو خبریں بھی ہیں کہ وہ پہلے دن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ خان صاحب بھی بات نہیں کرتے, یہ اصل میں ایک بات ہے. تو بس وہ بات ہوئی کہ تیرا میرا کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, پھر کل بات کرتے ہیں.